اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بات چل رہی تھی، شروع ہوئی تھی کس چیز کے بارے میں؟ نواسخ کے بارے میں. پھر نواسخ میں پہلے ناسخ کی بات شروع ہوئی تھی، افعال ناقصہ. افعال ناقصہ کے بارے میں کیا کیا باتیں بتائی تھی؟ افعال ناقصہ یہ کچھ افعال ہیں جن افعال ناقصہ کہا جاتا ہے، جن میں یہاں کتنے گنائے ہیں؟ 13 گنائے ہیں. یہاں پر بتایا تھا کہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا خبر کے عمل کے معلوم کر کے مبتدا کو اپنا اسم بنا کر کیا کرتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں. خبر کو اپنی خبر بنا کر کانا یعنی زید قائم تھا، بعد میں آ گئے کانا زید قائمن، کانا زید. اور یہ بات بتائی تھی کہ جو ان کا عمل ہے وہی ان کے مشتقات کا عمل ہے. جو کانا کا ہے عمل وہی یکونوں کا ہے، اور باقی جتنے بھی گردان وردان سب کا وہی عمل ہے. اسم کو رفع، خبر کو. اور یہ بتایا تھا کہ ان کی خبر کا افعال ناقصہ کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم سب کے میں کر سکتے ہیں، سب کے سب. لیکن وہ افعال ناقصہ جن کے شروع میں ماں ہے اس کو چھوڑ کے باقی سب کے سب میں اس کی خبر کو خود ان افعال کو پر بھی مقدم کر سکتے ہیں، خود ان افعال پر بھی مقدم کر سکتے ہیں. اور کیا بات بتائی تھی افعال ناقصہ کے بارے میں؟ کہ افعال ناقصہ جی لیسا زالہ فتیا، یہ تین تو ہمیشہ ناقص ہی استعمال ہوتے ہیں، باقی ان کو چھوڑ کر باقی تمام افعال ناقصہ تام بھی استعمال ہوتے ہیں. تام استعمال ہوتے ہیں یعنی کہ انہیں مبتدا اسم خبر نہیں، بس فعل اور فاعل، جب فعل اور فاعل ایسے ہی وہ تام جب استعمال ہوگا تو فاعل چاہیں گے بس. پھر اس کے بعد دو مسئلے بتائے تھے. کیا بتایا تھا؟ پہلا مسئلہ یہ بتایا تھا کہ کانا کیا خاص بات مخصوص ہے. وہ کیا؟ کانا کا مضارع مجزوم بالسکون، کانا کا مضارع مجزوم بالسکون، اس کے نون کو حذف کرنا جائز ہے. افعال ناقصہ میں اور کسی کے ساتھ یہ بات نہیں، بس کانا کے ساتھ ہے کہ کانا کا مضارع اگر وہ مجزوم بالسکون ہے، مجزوم بس ہونا چاہیے تھا اکونوں سے اکن، کیونکہ تھا یہ کیسے اکونوں، 13واں صیغہ مضارع کا کیا تھا؟ اکونو نکونو. لم داخل ہوا، نون آخر کو جزم دیا، کیا ہوا؟ اکون. واو بھی ساکن، نون بھی ساکن، التقاء ساکنین کی وجہ سے واو گر گیا، کیا بچا؟ لم اکن. تو لم اکن ہونا چاہیے تھا قاعدہ، لیکن یکونوں کا مضارع مجزوم بالسکون کو میں اس کے نون کو حذف کرنا جائز ہے. آپ نے پڑھا ہوگا لم اکو بقیہ. یہ جناب مریم کی بات ہے، لم اکو بقیہ، یا ان کو شاید جناب عیسیٰ نے اسی جناب سورہ مریم میں شاید آیا ہے لم اکو، انہوں نے دیا ہوگا، دیکھو ایڈریس دیا ہوگا لم اکو بقیہ. نہیں کہ ہاں سورہ مریم کی 20ویں آیت ہے، ایڈریس دیا ہے سورہ مریم کی 20ویں آیت ہے لم اکو بقیہ. لیکن نون حذف ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جبکہ قاعدتاً نون حذف نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کانا میں جائز ہے یہ بات کہ آپ اس کے، لیکن دو شرطیں ہیں. دوسرا، پہلی شرط کہ اس کے بعد ضمیر منصوب بھی نہ ہو، دوسرا اس کے بعد کوئی ساکن نہ ہو. دیکھیے آپ نے پڑھا ہوگا لم یکن اللہ، لم یکن اللہ. کیوں نون حذف نہیں ہوا؟ ہے تو مضارع مجزوم بالسکون ہی ہے. لم یکن یہ مضاف کیوں ہوتا ہے؟ تو التقاء ساکنین کی وجہ سے کسرہ دیا ہے، مضاف کیوں ہوتا ہے؟ لم یکن اللہ اس کے بعد ساکن ہے، اسے ملانے کی وجہ سے لم یکن اللہ، یا لم یکن ہو، لم یکن ہو. یہاں پہ نون کیوں حذف نہیں ہوا؟ کیونکہ اس کو ضمیر منصوب ملی ہوئی ہے. اگر مضارع کانا کا مضارع مجزوم بالسکون سے ضمیر منصوب یا اس کے بعد ساکن ہو ملا ہوا تو ایسی صورت میں حذف کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو مضارع مجزوم بالسکون جو کانا کا ہے اس میں سے نون کو حذف کرنا جائز. یہی بات پڑی تھی. آج جو ہے وہ ایک بات بتائیں گے. کیا بات بتائیں گے؟ پہلے ایک نقطہ لکھ لو آپ، نقطہ.
کانا کا اپنے اسم کے، یعنی کانا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہو جاتا ہے، حذف ہوتا ہے ان شرطیہ اور نو شرطیہ کے بعد، ان اور ان شرطیہ اور نو شرطیہ کے بعد، نو شرطیہ کے بعد پوائنٹ یاد رکھنا، اس کی ضرورت پڑے گی. کانا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہوتا ہے ان شرطیہ اور نو شرطیہ کے بعد. ٹھیک ہے. دوسرا نقطہ یہ لکھ لیجیے، مبتدا فا جزا، فائے جزا کے بعد مبتدا کا حذف ہونا کثیر ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہاں پر، کانا کا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہونا کثیر ہے ان شرطیہ نو شرطیہ کے بعد، کانا کا اپنے اسم کے ساتھ، اور یہاں فائے جزا کے بعد مبتدا کا حذف ہونا کثیر ہے، فائے جزا کے بعد. یہ دو پوائنٹ لکھ لو، اور اب بعد میں جب میں بات بتاؤں گا تب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کیوں لکھوائی تھی. سمجھ میں آیا؟ بٹا دوں. دیکھیے یاد رکھنا، کانا اپنے اسم کے ساتھ ان شرطیہ اور نو شرطیہ کے بعد حذف ہوتا ہے، یہ کثیر ہے، یہ بات کثیر ہے اور قاعدے کے مطابق ہے، مخالفت نہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں الناس، یہاں پہ کہہ رہے ہیں ولک الخیار، آپ کو اختیار ہے اس مثال میں، اس جیسی مثالوں میں. الناس مجزیون باعمالہم، مجزیون باعمالہم، یعنی مجزیون انہیں جزا دی جائے گی، لوگ ان کو جزا دیا جائے گی ان کے عمل کے بدلے، لوگوں کو ان کے عمل کے بدلے جزا دی جائے گی. ان خیران، ان خیران فخیرون و ان شران فشرون. لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے جزا دی جائے گی، اگر ان کے اعمال اچھے ہیں تو جزا اچھی دی جائے گی، اگر ان کے اعمال برے ہیں تو جزا بری دی جائے گی. یہ تو میں نے اس کا ترجمہ بتایا ہے. یہ کہہ رہے ہیں وَلَكَ الْخِيَارُ، اس مثال میں، اس جیسی مثالوں میں آپ کو اختیار ہے، آپ وَلَكَ آپ کے لیے جائز ہے، آپ کے لیے جائز ہے اس جیسی مثالوں میں اربعۃ اوجہ، چار وجہ جائز ہے. ان خیرن فخیرن میں، و ان شرن فشرن میں. وَلَكَ اربعۃ اوجہ دوسری لائن میں لکھا ہوا، وَلَكَ پہلی لائن میں اس میں ہے وَلَكَ، اور اس کی خبر مقدم ہے لکا، اور نیچے کیا اربعۃ اوجہ، آپ کے لیے چار وجہ جائز ہے. کون سی جائز ہے چار وجہ؟ نصب الاول رفع الثانی، نصب الاول رفع الثانی، پہلے کو نصب، پہلے کو نصب، دوسرے کو جیسے انہوں نے دے رکھا ہے دوسرے کو رفع، ایسا ہی دے رکھا ہے، پہلے کو نصب دوسرے کو رفع، ایسا ہی ہے. ارے بولیو بھائی، دو ٹھیک ہے. رفعہما، دونوں کو رفع، دونوں کو رفع. آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں ان خیرون فخیرون، ان خیرون فخیرون، دونوں کو رفع بھی دے سکتے ہیں. تیسرا دونوں کو نصب بھی دے سکتے ہیں، ان خیرن فخیرن، دونوں کو نصب بھی دے سکتے ہیں. جی پہلے کو نصب دوسرے کو رفع، دونوں کو رفع دوسروں کو نصب، پہلے کا الٹا، پہلے کا الٹا، یعنی پہلے کو رفع دوسرے کو نصب، پہلے کا الٹا.
پہلے کو رفع، میں یا تو یہ کہہ لو پہلے کو الٹا، یا کہہ لو پہلے کو رفع دوسرے کو نصب. یہ تو وہ والا ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ الگ بات ہے. سمجھ رہے؟ 4 وجہ جائز. وَلَكَا فی نحو ھذا مثال، آپ کو اختیار ہے جیسی مثالوں میں اربعۃ وجوہ، 4 چیزیں جائز ہیں آپ کے لیے. کیا کہ آپ پہلے کو نصب دوسرے کو رفع دے دو، دونوں کو رفع یعنی ان خیرن فخیرن پڑھ لو، ان شرن فشرن، یا دونوں کو نصب دے دو رفع دے دو ان خیرن فخیرن، یا دونوں کو نصب دے دو ان خیرن فخیرن، یا الٹا کر دو پہلے کا ان خیرون فخیرن. 4 وجہ جائز آپ ایسا کر سکتے ہو. لیکن وجہ کیا ہے؟ ان 4 وجہوں میں کون سی زیادہ بہتر ہے؟ تو انہوں نے کہا الاول الاقوی، الاول الاقوی، پہلی صورت اقوی ہے اور آخری والی اضعف ہے، سب سے زیادہ ضعیف ہے. والمتوسطتان یعنی 2 متوسط متوسطتان، دونوں متوسط متوسط ہیں، یعنی دونوں بیچ کے متوسط ہیں. نہ اقوی ہے نہ اضعف ہے، درمیانی ہیں، دونوں درمیانی درمیانی ہیں. سمجھ گئے؟ دونوں درمیانی درمیانی ہیں. ہاں ان کا حکم درمیانی ہے، نہ وہ اقوی ہے نہ. اب مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ 4 وجہ جائز ہیں، پہلے اقوی کیوں ہیں اور آخری اضعف کیوں ہیں، اور دونوں بیچ کی متوسط کیوں ہیں؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ جی ہلو لکھ لیا یہ پہلے یا نہیں؟ جی میں سمجھاؤں گا تو کچھ سمجھ میں آئے گا. مٹا دوں؟ جی جی لکھ لیا؟ اب دیکھیے ان پہلا کیا بتایا؟ دوسرے اعتبار سے لکھ لیتے ہیں. ان خیرن، ان خیرن خیرون، یہی بتائی پہلی صورت. تو یہ اقوی کیوں ہے؟ یہاں پہ خیرن کیوں ہے؟ یہاں پر اصل میں کیا تھا؟ ان کانا عملہم خیرن، کانا کا اپنے اسم کے ساتھ ان شرطے کے بعد حذف ہونا کثیر ہے، لکھوایا تھا. تو ہم نے یہاں پر کوئی قاعدے کی مخالفت تو نہیں کی. ادھر دیکھو یہاں پر ہم نے کوئی قاعدے کی مخالفت تو نہیں کی اسے نصب دے کے کہ کانا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہے، وہ ان شرطے کے بعد ہوتا ہی ہے، کثیر ہے اس کا حذف ہونا. تو اس کا مطلب ہم نے قاعدے کی کوئی مخالفت نہیں کی. دوسرا دیکھیے فخیرن کو پڑھا، فخیرن اصل میں کیا ہے؟ جزاؤہم خیرون، وجزاؤہم مبتدا کا فاعل جزا کے بعد حذف ہونا کثیر ہے. تو یہاں دونوں جگہ پہ ہم نے قاعدے کی مطابقت کی ہے، اتباع کی ہے، اس کی مخالفت تو نہیں کی. دونوں جگہ پر یہاں انہیں شرطے کے بعد کانا اپنے اسم کے ساتھ حذف مانا ہم نے، یہاں فاعل جزا کے بعد مبتدا حذف مانی. دونوں قاعدے کے مطابق ہیں، کثیر ہیں. ہم نے شاذ کی اتباع نہیں کی، ہم نے کثیر کی اتباع کی. اس لیے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے یہ اقوی ہے. اس لیے یہ کہ دونوں جگہ ہم نے مشہور کی اتباع کی ہے، کثیر کی اتباع کی ہے، شاذ کی اتباع نہیں کی. اس لیے یہ صورت اقوی ہے. یاد رہے گا کہ اگر ہم نے دو پہلے کو نصب پڑھا تو کیوں پڑھا؟ کانا کی خبر مانتے ہوئے. پہلے کو نصب پڑھا کانا کی خبر مانتے ہوئے کہ کانا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہوا ہے. اور فخیرن میں خیرن کو ہم نے خبر مانا ہے مبتدا کی، مبتدا فاعل جزا کے بعد حذف ہونا کثیر ہے. لکھ لو پہلی صورت میں ایسے کر کے لکھنا، پہلے کو نصب کانا کی خبر مانتے ہوئے، کانا کی خبر مانتے ہوئے. اگر آپ کو پہلے کا نصب بھی دیا ہے کانا کی خبر مانتے ہوئے، اور کانا اپنے اسم کے ساتھ اپنے لکھ لو. یہ بات سے ذہن میں سے نکل جاتی ہیں
کانا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہوا ہے اور انہیں شرطیہ کے بعد کانا کا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہونا کثیر ہے. کانا کا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہونا کثیر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہلو، ہم نے پہلی صورت کیا ہے؟ پہلے کو نصب دوسرے کو رفع ہے نا. تو پہلے کو نصب دیا کانا کی خبر مانتے ہوئے، کانا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہوا ہے اور انہیں شرط کے بعد کانا کا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہونا کثیر ہے. دوسرے کو رفع دیا ہے، نیچے لکھو بیٹا، یہ لکھ لیا پورا؟ لکھ لیا. پہلے کو نصب دوسرے کو رفع ہے. ابھی لکھوا دوں چاہیے. پہلے کو نصب ہو گیا، دوسرے کو رفع. پہلی شکل چل رہی ہے، دوسرے کو رفع مبتدا کی خبر مانتے ہوئے، خبر مانتے ہوئے مبتدا محذوف کی خبر مانتے ہوئے دوسرے کو رفع دے دیا ہے اور مبتدا کا حذف ہونا فاعل جزا کے بعد کثیر. تو ہم نے دونوں جگہ کثیر کی اتباع کی نہیں کی، شاذ کی تو اتباع نہیں کی. دونوں جگہ ہم نے قاعدے کے مطابق رکھی. اس کی یہ صورت اقوا ہے. مٹا دوں اب والی پہلے لکھوا دوں. نہیں یا چلیے پہلے لائن سے لکھوا دیتا ہوں. دوسری شرط دونوں کو رفع ہے نا. ان خیر دونوں کو رفع، ان خیرون ان خیرون مٹا دوں سے پہلے. ان خیرون فخیرون یعنی پہلے کو رفع کیوں؟ کانا کی خبر مانتے ہو، نہیں کانا کا اسم مانتے ہو، کانا کا اسم مانتے ہوئے، کانا کا اسم مانتے ہوئے. اصلی کیا تھا؟ یہ خیرون فخیرون ایسے لکھو. ان کانا فی عملہم خیرون فجزاؤہم خیرون. پہلے کو رفع کانا کا اسم مانتے ہوئے، یعنی کیا مطلب ہے؟ اور کانا اپنی خبر کے ساتھ محذوف ہے. کانا اپنی خبر کے ساتھ محذوف ہے. اب بتائیے کفی عمل کیا تھا؟ خبر مقدم کانا کی اور خیرون اس میں مؤخر. تو اب یہ خیرون اگر اس میں کانا اپنی خبر کے ساتھ محذوف ہوا ہے تو انہیں شرط کے بعد کانا کا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہونا کثیر ہے. اور یہاں کس کے ساتھ حذف ہوا ہے؟ خبر کے ساتھ. تو ہم نے یہاں پہ شاذ کی اتباع کی. ہم نے شاذ کی اتباع کی کہ خبر کے ساتھ تھوڑا ہی حذف ہوتا ہے، کثیر تھوڑا ہی ہے، ہو جاتا ہوگا قلیل. تو ہم نے یہاں شاذ کی اتباع کی. ضعیف ہوئی یہ بات یا نہیں؟ ضعیف ہوئی نہیں ہوئی، کیونکہ کانا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہوتا ہے شرط کے بعد کثرت سے، اپنی خبر کے ساتھ کثرت سے حذف نہیں ہوتا، قلیل شاذ. تو ہم نے یہاں پہ شاذ کی اتباع کی. اگر پہلے کو رفع دیا، کانا کو اس کی خبر کے ساتھ محذوف مانا، لیکن یہاں فجزاؤہم خیرون مبتدا کو محذوف مانا، اس کو خبر مانا. تو مبتدا فاعل جزا کے بعد محذوف ہوتی ہے کثرت کے ساتھ. تو یہاں پر تو ہم نے
شاذ کی اتباع کی، یہاں پر کثرت کی. اگر یہاں ایک کمزوری ہے تو ایک، اس لیے اس کو متوسط کہا ہے. بھلے ہی نہ تو یہ اقوا ہے کیونکہ ایک جگہ کمزوری ہے، اور نہ ہی یہ اضعف ہے کیونکہ یہاں پہ تھوڑی طاقت بھی ہے. ہم نے ایک جگہ کثرت کی بھی تو اتباع کی ہے، ایک جگہ کثیر کی اتباع کی، ایک جگہ شاذ کی. اس لیے یہ درمیانی، اس لیے یہ درمیانی. تو یہ یاد رکھنا، آگے خود لکھ لینا یہاں پہ. پہلے کو رفع کانا کا اسم مانتے ہوئے، کانا اپنی خبر کے ساتھ محذوف ہے اور کانا کا اپنی خبر کے ساتھ حذف ہونا قلیل ہے ان اتباع. کانا کا ان شرطیہ نوع شرطیہ کے بعد، ان شرطیہ اور کے بعد اپنی خبر کے ساتھ حذف ہونا، اپنی خبر کے ساتھ حذف ہونا قلیل ہے، قلیل ہے. تو ہم نے یہاں پر قلیل یعنی شاذ کی اتباع کی نہیں کی، شاذ کی اتباع کی، لیکن فخیر میں دوسرے کو رفع، دوسرے کو رفع مبتدا محذوف کی خبر مانتے ہوئے، مبتدا محذوف کی خبر مانتے ہوئے. فجزاؤہم خیر، فجزاؤہم خیر ایسے تھا. تو اب یہاں پر آپ آگے لکھ لیجیے گا جو میں نے پچھلے والے میں لکھوایا تھا. دوسرے کو رفع مبتدا محذوف کی خبر مانتے ہوئے اور مبتدا کا فاعل جزا کے بعد حذف ہونا کثیر ہے. ہم نے ایک جگہ قلیل کی اتباع کی، ایک جگہ کثیر کی. اس لیے نہ تو یہ اقوا ہے، اقوا اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر قلیل کی اتباع کی ہے، اور اضعف اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے کثیر کی، لہٰذا درمیانی ہے. تو باقی انشاءاللہ دو کل پڑھیں گے، ٹائم 2 منٹ زیادہ ہوگا. دوسری صورت اگر لکھ لیا ہے، سب لکھا. اور اگر دوسری صورت کیا ہے، دونوں کو تیسری، دونوں کو نصب ہے نا، دونوں کو نصب. آپ خود سمجھ گئے ہوں گے دونوں کو نصب دینے میں وسط کیوں ہے. ان خیرن فخیرن، ان کانا عملہم خیرن. کانا اپنے اسم کے ساتھ محذوف ہے، یہ اس کی خبر ہے، اور انہیں شرطیہ کے بعد کانا کا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہونا کثیر ہے. تو ہم نے یہاں کثیر کی اتباع کی، لیکن یہاں کیا ہے فیجزون خیرا، فعل حذف ہے، اس کا مفعول مان لو، یا فجزاؤہم خیر، فجزاؤہم خیرا، کانا جزاؤہم خیرن، یکون جزاؤہم خیرن. کانا کی خبر مان لو اسے، کانا اپنے اسم کے ساتھ حذف مان لو، یا تو کانا کا اسم کے ساتھ حذف مان کے اس کی خبر مان لو فیجزون خیرن، یا ایک فعل محذوف مان کے اس کا مفعول مان لو. اور یہ دونوں ہی باتیں فاعل جزا کے بعد قلیل ہیں. فاعل جزا کے بعد مبتدا کا حذف ہونا کثیر ہے، کانا کا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہونا قلیل ہے. لہٰذا یہاں پہ ہم نے قلیل کی پیروی کی، وہاں کثیر کی، یعنی دوسرے کا اپوزٹ ہے نا. دوسرے میں یہ قلیل کی اتباع ہوئی تھی، یہاں کثیر کی، یہاں کثیر کی اتباع ہوئی ہے، یہاں قلیل کی. اس لیے دونوں درمیانی صورتیں ہیں کیونکہ ایک جگہ کمزوری ہے، ایک جگہ طاقت ہے. اور وہ اضعف کو اضعف کیوں کہا؟ کیونکہ دونوں جگہ مخالفت ہے، دونوں جگہ کثیر کی مخالفت ہے. انشاءاللہ کل سمجھائیں گے. دوہرا کے آئیے گا، پڑھ کے آئیے گا، ٹھیک ہے. تو 4 صورتیں جائز ہیں، لیکن ان صورتوں میں بھی اقوا اضعف ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.